Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، البر ممبئی کی جانب سے منعقد ہونے والے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق کچھ اہم ترین مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ روزہ، اس کے لیے جو ہے شریعت نے بہت سارے احکام اور مسائل کو بیان کیا ہے۔ جیسے ہر عبادت کے درست ہونے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ عبادت کی درستگی ہماری نیت پر ہے۔ ہماری نیت اگر درست ہے تو وہ عبادت بھی درست ہے، اور اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو وہ عبادت ریاکاری کے نظر ہو جاتی ہے، اور شرط فوت ہونے کی وجہ سے گویا وہ عبادت بھی رائیگاں اور بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کے دو ارکان ہیں، دو بنیادی رکن ہیں، اور پہلا رکن یہ نیت ہے، وہی القصد والارادہ۔ نیت کہتے ہیں اصل میں قصد و ارادہ کرنے کو، اور نیت دل کے عزم اور ارادے کا نام ہے۔ وہ توجہ و قصد الی شیء، کسی شے کی طرف، کسی چیز کی طرف قصد و ارادہ کرنا، دل کا متوجہ ہونا، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا دوسرا رکن یہ ہے کہ آدمی کا تمام مفطرات سے، تمام ان چیزوں سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک رک جانا، تو یہ دو بنیادی ارکان ہیں روزہ کے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کے بنیادی مسائل اور احکام کیا ہیں۔ نیت کے بنیادی احکام و مسائل جس کا تعلق روزہ سے ہے، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ ہماری نیت کب اور کیسے ہونی چاہیے۔ نیت کی دو قسمیں ہیں، ایک نیت المعمول لہو، یعنی ہم جس ذات کے لیے عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے، تو ہم اس عمل کرنے میں مخلص ہوں، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بخشش چاہتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات اور اس کی رضا کی خاطر ہم جو ہے یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ کسی طرح کی کوئی ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، ریا و نمود، کسی اور کی خوشنودی اور چاہت، یہ مقصود اور مطلوب نہ ہو۔ ہمارے اس روزہ کے ذریعہ سے کسی اور کو خوش کرنا، راضی کرنا مقصد نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے وہ انجام دے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی اسی طریقے سے ہمارے عمل کا حشر ہوگا۔ تو یہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جو آدمی دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خاطر اور اپنے عقیدہ کی سلامتی کی خاطر اپنے گھر بار اور وطن کو نہیں چھوڑتا، بلکہ کسی مقصد کے تحت دنیا پانے کے لیے، کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، او الی امرأۃ ینکحها، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت جیسے عظیم عمل کو انجام دیتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد کے تحت اس نے ہجرت کیا ہے اس کے لیے وہی چیز ہے، یعنی اس کی ہجرت کا اللہ کے ہاں کوئی بدلہ، کوئی اجر و ثواب، اس کی قربانیاں، اس کی مشقتوں اور اس کی تکلیف کا
کوئی صلہ اور بدلہ اللہ کے یہاں نہیں ہے، بلکہ اس نے جس مقصد کے تحت دنیا کے حصول کے لیے، کسی عورت کو پانے کے لیے، کہیں کسی قبیلے میں کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کیا ہے، تو اس کو وہی چیز حاصل ہونے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نیت کی بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت ہے کہ ایک آدمی جب کوئی عمل انجام دے، چاہے وہ معمولی عمل ہو، چاہے وہ بڑا عمل ہو، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اس میں انسان کو مخلص ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما دے، اور اللہ تعالی ہماری اس روزہ جیسی عبادت کو قبول کر کے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا دے ہماری اس عبادت کو۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری نیت صالح ہے تو میرے بھائیوں ہمارا عمل بھی صالح ہوگا، اگر ہماری نیت فاسد اور خراب ہے تو یقین جانیے کہ اس فاسد نیت پر جس عمل کی بنیاد رکھی جائے گی وہ عمل بھی فاسد اور خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز نیت کی جو دوسری حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ تمیز العبادات بعضها عن بعض، کہ ایک عبادت نیت کی بنیاد پر دوسری عبادت سے تمیز ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جاتی ہے، یعنی عبادات کے درمیان فرق یہ ہماری نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی عادات اور عبادات کے اندر بھی بعض کام ایک آدمی عادت کی بنیاد پر کرتا ہے اور بعض کام ایک آدمی عبادت کے طور پر انجام دیتا ہے، تو دونوں میں فرق کرنے والی چیز یہ نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت عبادت کی ہے تو وہ عمل عبادت قرار پائے گی، اگر نیت عادتاً وہ آدمی کر رہا ہے تو پھر اس عمل کی حیثیت عادت کے طور پر کی جانے والی عمل کی ہوگی۔ تو اس حیثیت سے ہمیں جاننا چاہیے، جیسے ایک آدمی ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہے فرض، ایسے ہی ایک آدمی عصر کی نماز 4 رکعت ہی پڑھتا ہے فرض۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کی نیت ظہر کے وقت ظہر کی ہوتی ہے تو وہ ظہر کی نماز قرار پاتی ہے، وہی عبادت آدمی کی عصر کے وقت عصر کی نیت ہوتی ہے تو اس آدمی کی نیت عصر کی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر اس کے درمیان تمیز یہ نیت کرتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ نفلی روزہ ہے، فرض روزہ ہے، وہ نظر کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے یا عرفہ کا روزہ ہے، ایسے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ ہماری نیت ہے، ہماری نیت کے ذریعہ سے یہ چیز جو ہے فرق ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جیسے ایک آدمی جو ہے جنابت کا غسل کرتا ہے اور وہی غسل کا طریقہ تبرد حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی آدمی جب نہاتا ہے تو اسی طریقے پر نہاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر نیت ایک آدمی کی، ایک جنبی شخص اگر نیت ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرے تو اس آدمی کی جنابت دور نہیں ہو سکتی ہے، وہ آدمی نجس کا نجس ہی رہ جائے گا محض نیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کی بنیاد پر نیت کی بڑی حیثیت ہے اور نیت کے بنیاد پر اعمال کا رخ بدل جاتا ہے، اعمال کی حیثیت بدل جاتی ہے، اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقبول ہوتے ہیں اس میں ہماری نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ نیت عبادات کے اندر اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں فرض روزوں کی نیت ہمیں کب کرنی چاہیے؟ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری نیت کب ہمیں کرنی چاہیے روزہ رکھنے کی؟ آپ دیکھیں روزہ بھی چونکہ ایک عظیم ترین عبادت ہے جس کے لیے نیت کا صحیح اور خالص ہونا یہ ضروری اور لازمی امر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت، وہ آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن نیت ہے وزن گھٹانے کی، ایک آدمی جو ہے ڈائٹ کرنے کی، ایک آدمی اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے کہ وہ آدمی چاہتا ہے کہ میرا وزن گھٹ جائے، تو آپ دیکھیں اصل میں آدمی نے روزہ ہی رکھا ہے، بھوک اور پیاس کو ہی برداشت کیا ہے، لیکن حقیقت میں چونکہ نیت اور مقصد روزے کی نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر وہ اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا یہ روزہ قرار نہیں پا سکتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں جاننا چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرض روزہ یعنی فرض روزوں میں کئی طرح کی چیزیں ہیں، جیسے رمضان کا روزہ، قضا، جو ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں جن کی قضا دینی ہوتی ہے وہ بھی فرض کا روزہ ہے۔
ایسے ہی کفارات جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ کفارے کا روزہ بھی فرض کی حیثیت ہے، ایسے ہی نظر کا روزہ ہے، تو یہ روزے فرض کے روزے ہیں۔ ان روزوں سے متعلق نیت جب ہمیں یہ روزے رکھنے ہوں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم فرض روزوں کی نیت یہ طلوع فجر سے پہلے کرنا، یہ ہمارے لیے شرط ہے۔ طلوع فجر کے بعد ہم فرض روزے کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اذان فجر سے پہلے پہلے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، بیان کرتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس شخص نے طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کیا روزہ رکھنے کی تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہے، یعنی اس آدمی کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ فلا صیام یہ گویا شرط نفی ہے کا فائدہ دیتی ہے۔ فلا صیام لہ میں مطلق نفی روزہ کے صحیح اور درست ہونے کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے طلوع فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہیں کی تو اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ اس پر امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس آدمی کا وضو نہیں ہے۔ گویا جس شخص نے وضو نہیں کیا تو اس آدمی کی نماز درست نہیں ہوگی، یعنی یہاں وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی عمدن جہلن سہون اس نے وضو ترک کر دیا ہے، بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی ہے تو اس آدمی کی نماز باطل ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کو رکھنے کے لیے نیت کرنا طلوع فجر سے پہلے یہ لازم اور ضروری امر ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیت پختہ عزم اور ارادے کو کہا جاتا ہے۔ ارادہ یعنی ایک آدمی متزلزل نہ ہو، متردد نہ ہو کہ انشاءاللہ کل رکھوں گا، یا اگر طبیعت آمادہ ہوئی تو کل رکھوں گا، نہیں، بلکہ طلوع فجر سے پہلے فرض روزے کے لیے عزم مصمم کے ساتھ، پختہ یقین اور ارادے کے ساتھ آدمی کو نیت کرنا یہ لازم اور ضروری امر ہے۔ جو آدمی اپنی نیت میں متردد ہو، اپنی نیت میں تردد کا شکار ہو، تو ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جیسا کہ شرح الممتع کے اندر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بندھے رہیے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے مسائل کو جاننا بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز اگلی قسطوں کے اندر مزید مسائل کا ذکر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.